اللہ کی تکبیر کے ترانے حضور علیہ السلام کی طرح کس نے پڑھے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو کہا اپنے رب کی بڑائی بولیے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو خوب صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ صاف اور پاکیزہ لباس مبلغ کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے، اور جب وہ کسی سے مخاطبت کرتا ہے تو اس کو ستھرا اور پاکیزہ لباس زیب تن کرنا چاہیے، نہ کہ ایسا لباس جس سے لوگوں کو وحشت آتی ہو یا جس لباس سے گھن آتی ہو تو لوگ پھر قریب نہیں ہوتے۔ آپ کی شخصیت کے لوگ قریب ہوں گے تو پھر آپ کی دعوت کو قبول کریں گے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے حضرت زید کو، جو ان کے شاگرد تھے، جب فارغ کیا علوم دینیہ سے تو کسی علاقے میں روانہ کرتے ہوئے وصیتیں کی کہ گھوڑا اچھا رکھنا، لباس خوبصورت زیب تن کرنا، لباس ستھرا ہونا چاہیے، چاہے اتنا زیادہ قیمتی نہ بھی ہو۔ پاکیزگی کا درس اسلام نے دیا ہے۔ صاف ستھرا رہنا، پاکیزہ رہنا، مصفہ اور مزکہ رہنا، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ تو اللہ جل شانہ محبوب علیہ السلام کی وساطت سے تمام مبلغین کو یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ محبوب علیہ السلام کا لباس تو ستھرا تھا ہی، حضور کے بدن پر کبھی میل نہیں آتی تھی۔ حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو عند الولادت بچے لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر ان کو غسل دیا جاتا ہے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو حضور کا بدن خوشبودار تھا۔ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہینا کہیلا، حضور جب پیدا ہوئے تو حضور کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا اور حضور کے سر میں تیل بھی لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ مقطوع السرہ، حضور جب پیدا ہوئے، ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرورا، اے مقطوع السرہ، حضور جب پیدا ہوئے تو حضور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ مختونا، حضور ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ خوشبو لگانے کے لیے جب آگے خاتون بڑھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بدن اطہر سے خوشبو نکل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جن گلیوں سے گزرتے ہیں وہ گلیاں معطر ہو جاتی ہیں، خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے مصافحہ کیا، ایسا خوشبودار اور ایسا نرم اور گداز ہاتھ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کی نفاست طبع کیا کہنے۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے تنذیر کی ذمہ داریوں کو نبھانے اور اللہ کی تکبیر اور بڑائی بولنے کا جب کہا تو ساتھ یہ تاکید مزید کر دی تاکہ قیامت تک آنے والے مبلغین کے لیے سند رہے کہ اپنے جسم کو نظیف رکھنا اور لباس کو پاکیزہ اور ستھرا رکھنا یہ کتنا ضروری ہوتا ہے مبلغ کے لیے، جس کے پیکر سے خوشبو آتی ہے اور جس کے وجود سے مہک نکلتی ہے۔ جب اسے بھی یہ کہا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو قیامت تک آنے والے مبلغین کو یہ سمجھنا چاہیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اللہ اکبر۔ اور بتوں کو تو بالکل چھوڑے رکھیے، حسب سابق، جس طرح آپ نے ہمیشہ بتوں کو ترک کیا ہے تو اس عمل کو آپ جاری رکھیے کہ بتوں کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور اس لیے احسان نہ کیجیے کہ بدلہ زیادہ ملے۔ جب آپ کسی پر احسان کرتے ہیں تو اس سے کوئی توقع ہوتی ہے
تو بعض اوقات وہ توقع پوری نہیں ہوتی تو انسان دل گرفتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، اس کا رویہ آگے سے کیا ہوا۔ تو آپ جب کسی کے ساتھ نیکی کرنے جا رہے ہیں تو صلے اور ستائش کی آرزو سے بھی آپ کو اپنے آپ کو باہر نکال لیں، پھر آپ کو تکلیف نہیں ہوگی کہ اس نے رویہ کیا اختیار کیا۔ اب میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت جان کو جوکھوں میں ڈال کے اور ہر طرح کی نعمتیں اور ہر طرح کی آسودگیاں ترک کر کے صعوبت برے سفر کر کے لوگوں تک پہنچ کے ان تک پیغام حق کا ابلاغ کرتے ہیں، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی خیر کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، لیکن ان کے رویے کتنے تلخ رہے۔ طائف کے بازاروں میں جو کچھ ہوا وہ کیا تاریخ فراموش کر سکتی ہے؟ کیا جو خیر کا پیغام لے کر آئے، جو دعوت حق لے کر آئے، اس کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کو اس ذمہ داری کے منصب پر بٹھاتے ہی کہا کہ محبوب آپ اللہ کی رضا جوئی کے لیے عمل کو جاری رکھیے، اس کا اجر کیا ملتا ہے، یہ لوگ رویہ کیا اختیار کرتے ہیں، پھول برساتے ہیں یا پتھر مارتے ہیں، آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے، جس رب کی رضا جوئی آپ کا مقصود ہے اس کو نگاہوں میں رکھیے اور سفر جاری رکھتے چلے جائیے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب حضور نے طائف والوں سے اذیت ناک اور مشکل ترین حالات دیکھے اور فرشتے نے آ کر کہا اگر آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو آپس میں ہم جوڑ دیتے ہیں اور یہ پس جائیں گے، چونکہ انہوں نے حضور پر سنگ باری کی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ پتھر مارتے حضور کے قدموں پہ۔ ان کے 3 سرداروں کے پاس حضور پیغام حق لے کر گئے تھے اور انہوں نے اس دعوت کو مسترد کر دیا۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں تمہارے بھلے کی یہ باتیں تمہیں کہی ہیں، تمہاری سمجھ میں آ جائیں تو انہیں قبول کر لو، اور اگر تم اس کو قبول نہیں کرتے تو تمہاری مرضی، خیر کا سودا ہے، لے لو، نہیں لیتے تو میرا راستہ چھوڑ دو۔ اب اس کو میرے اور تمہارے درمیان رہنا چاہیے، اہل مکہ تک یہ بات نہ پہنچے، چونکہ وہ میرے مخالفین ہیں۔ جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ طائف میں جا کر کے بھی پذیرائی نہیں ہوئی اور لوگوں نے ان کی دعوت کو مسترد کر دیا ہے، تو وہ اس پر نشانہ تضحیک بنائیں گے، اذیت دیں گے، تانے دیں گے، آوازیں کسیں گے۔ تو ٹھیک ہے، میں نے خیر کا سودا تمہیں دیا بغیر کسی غرض کے، تم قبول کر لیتے تمہارا بھلا ہوتا، تم نے نہیں لیا، ٹھیک ہے، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہے۔ انہوں نے کہا ہم کیوں اس کو راز رکھتے پھریں، اور اوباشوں کے ہاتھ میں پتھر دیے، اور حضور جب طائف سے باہر نکلنے لگے تو کہا کہ ان پر سنگ باری کرو۔ تو حضور علیہ السلام کے پاؤں پہ پتھر مارتے، حضور پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے۔ شدت درد اور احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے تو ان کے 2 غنڈے آگے بڑھتے اور حضور علیہ السلام کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے اور مشق سنگ زنی کرتے۔ مبارک جسم لہو لہان ہو گیا، نالین خون سے بھر گئے، اور پھر حضور ایک باغ میں چلے گئے اور اداس نامی ایک غلام آپ کے لیے کچھ انگور لے آیا۔ تو یہ موقع تھا کہ فرشتے آ کے عرض گزار ہوتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان کو آپ کے سامنے توڑ کے رکھ دیں، ان 2 پہاڑوں کو آپس میں جوڑ دیں، جنہوں نے اذیتیں دیں آپ کو ان کو پیس کے رکھ دیں۔ اور حضور کے ہمراہ ہی یہ چاہ رہے تھے کہ ایسا ہو، انہوں نے تکلیف دی، جتنی اذیت پہنچائی، کہا کیا تھا، خیر کی دعوت دی تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع رکھتا ہوں۔ یہ مبلغ ہوتا ہے، ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع رکھتا ہے۔ تو آپ جن سے مخاطبت کر رہے ہوں، آپ جن کو خیر کی راہوں پہ لانا چاہ رہے ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ الٹا آپ کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو سچا مبلغ مایوس نہیں ہوتا، وہ عمل کے تسلسل کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیتا کہ یہ نہیں تو ان کی نسلیں صحیح، اور وہ نہیں تو پھر ان کی نسلیں صحیح۔ تو حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ تو جلد بازی تبلیغ کو غیر مؤثر کر دیتی ہے۔ جب بندہ کہے کہ میں نے جو کہا ہے اس کا فوری اثر میں دیکھنا چاہتا ہوں، فوری نتیجہ میرے سامنے آنا چاہیے، اور نتیجہ بھی میری مرضی کے مطابق آنا چاہیے،
تو طائف کا سفر اگرچہ اذیتوں سے بھرا ہے، مبلغ